السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ اپنے گھر سے باہر جا رہے تھے، دوپہر کا عالم تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آتے دکھائی دیے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ ان دونوں سے ملاقات ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اس وقت دوپہر کے عالم میں کس وجہ سے تم دونوں گھروں سے نکلے ہو؟ تو ان دونوں ہستیوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں بھوک کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بھوک نے ستایا، ہم گھروں سے باہر نکل آئے۔ اندازہ فرمائیے اس امت کے یہ وہ افراد ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد اس پوری امت میں ان جیسا کوئی نہیں، لیکن بھوک کے عالم میں گھر سے باہر نکلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت گھر سے باہر کیوں نکلے؟ فرمایا کہ مجھے بھی بھوک نے گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ یہ تینوں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے تو آپ گھر پہ نہیں تھے۔ حضور علیہ السلام اپنے دونوں ساتھیوں سمیت گھر کے ساتھ ایک باغ کے اندر تشریف فرما ہوئے۔ کچھ دیر بعد ابو ایوب آئے، بیوی نے بتایا تو بڑے خوش ہوئے اور زبان سے اظہار خوشی کا یوں کیا کہ آج روئے زمین پہ کوئی گھرانہ اتنا خوش نصیب نہیں ہے جس کو اتنے معزز مہمان نصیب ہوئے ہوں جتنے اللہ نے مجھے نصیب کیے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں کھجوروں کا گچھا پیش کیا، بکری کا بچہ ذبح کیا، بیوی کو سالن اور روٹیاں تیار کرنے کا حکم دیا۔ کھانا تیار ہو کے جب نبی علیہ السلام اور ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے سامنے آیا تو حضور علیہ السلام اس کھانے کو دیکھ کے آپ رو پڑے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعمتوں کو سامنے دیکھ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن انہی نعمتوں کا ہم سے سوال کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر انسان یہ سوچے یہ کتنی عظیم ہستیاں ہیں اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تو گھروں سے باہر نکل آئے، ذرا تصور فرمائیں آج ہمارے گھروں میں ایک وقت میں فریج کے اندر کتنے کتنے سالن اور کھانے کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من اصبح آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ۔ تین باتیں ارشاد فرمائی، جس نے اپنے گھر میں امن کی حالت میں صبح کی، جس نے صبح کی اس حال میں کہ اس کا جسم تندرست ہے، اس نے صبح کی اس حال میں کہ اس کے گھر میں اس دن کے لیے صبح سے شام تک کے لیے راشن موجود ہے، فرمایا اس بندے کے گویا کہ پوری دنیا اپنی انتہاؤں سمیت اس بندے کو نصیب ہو گئی۔ میرے بھائی، تین چیزیں بیان فرمائی، یہ تینوں نعمتیں ہمارے پاس ہوں گی۔ صبح امن سے اپنے گھروں میں کرتے ہیں، ذرا دیکھیں وہ بھی جو ٹھٹھرتی سردیوں میں سڑکوں پر فٹ پاتھ پہ سوئے ہوتے ہیں۔ اللہ جسم میں تندرستی کے ساتھ صبح اٹھنے کی توفیق دیتا ہے، دیکھیں وہ جو ہسپتالوں میں گن گن کے راتیں گزارتے ہیں، اللہ محفوظ فرمائے۔ ایک دن کا حضور نے فرمایا جس کے پاس راشن ہو، یہاں پورے پورے سال کا چاول اور گندم موجود ہے، جس کے پاس ایک دن کا ہو، فرمایا اس کو پوری دنیا مل گئی۔ ہمارے پاس پورے سال کا ہے، پھر بھی شکوے اور ناشکری زبان سے نہیں جاتی۔ تو یہ میرے بھائیو شکر گزاری کا وہ بیج ہے جو انسان اپنے دل میں ڈالے اور اس بات پہ غور کرے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، جس نے اپنے دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھا اور دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھا، تو یہ بندہ فرمایا کہ اس کی تعریف فرمائی نبی علیہ السلام نے۔ تو میرے بھائی، دین کے معاملے میں ہم کہاں پہ ہیں اور دنیا کے معاملے میں ہم سے نیچے دیکھیں کتنی کو دنیا موجود ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب روزانہ یہ سوچ کے سوئیں گے، آج مجھے اتنی نعمتیں نصیب ہوئیں، کئی وہ بھی ہیں جو اپنے بچوں کو محض دودھ بھی پلانے کی ہمت نہیں رکھتے ہیں، آج مجھے اتنا کچھ نصیب ہوا، کئی وہ بھی ہیں جو چوک میں کھڑے ہوتے ہیں، ترستے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں دیہڑی لگوانے کے لیے ساتھ لے جائے، نہ ملے تو خالی ہاتھ واپس لوٹتے ہیں۔ تو یہ کچھ مثالیں انسان روزانہ سوچے تو شکر گزاری کا
انسان خود ہی اپنے آپ کو سبق دے سکتا ہے۔ اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔